کے یہاں یہ پیشین گوئیاں بھی ہیں کہ ان کی 80 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر 80 سال پر ان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پوری تاریخ کا جو تجزیہ ہے وہ یہ بتاتا ہے، اور ابھی بھی ان کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ صاحب تحت شعور میں بھی بیٹھی ہے اور فوق شعور میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ 1948 میں ہماری حکومت قائم ہوئی، اور بس اب وہ دور قریب آ رہا ہے جس میں اس حکومت کا خاتمہ ہوگا، یہ بھی وہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں، زائنسٹ جو ہیں یعنی صہیونی جو ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قصر دجال قائم کر دیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بھی عقیدہ ہے جب تک دجال کا محل قائم نہیں کیا جائے گا، تعمیر نہیں کیا جائے گا، ان کا وہ مسیح نہیں آئے گا۔ اس کا ظہور اسی وقت ہوگا جب کہ وہ اس تعمیر کو مکمل کر لیں گے۔ عیسائی جو ہیں، خاص طور پر جو اینگلیکن کہلاتے ہیں، جو حقیقت میں عیسائی ہیں اور صہیونی ہیں، یہ دونوں باتیں جن کے اندر جمع ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ آئے گا، اور اینٹی کرائسٹ کے مقابلے کے لیے کرائسٹ آئیں گے۔ عیسیٰ مسیح کا نزول جو ہوگا وہ اسی لیے ہوگا کہ وہ خاتمہ کریں گے دجال کا۔ دجال کا لفظ ان کے یہاں استعمال نہیں ہوتا، لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بیشیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب اینٹی کرائسٹ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اینگلیکن جو کرسچن ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، اور جب یہ ہونا ہے تو ہمیں اس راستے کو ہموار کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بننا ہے، اور یہودیوں کو موقع فراہم کرنا ہے۔ تو یہ جو زائنزم ہے، اس زائنزم کا جو عیسائیوں کے ساتھ عمل چل رہا ہے، وہ عمل اس طرح کا ہے کہ عیسائی اس زائنسٹ موومنٹ کے پورے ذمہ دار ہیں۔ صہیونی تحریک جو قائم ہوئی ہے وہ امریکہ کی سرپرستی میں اور برطانیہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی ہے۔ کہنے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودی ہیں جو صہیونی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کی بڑی تعداد، خاص طور پر جو اینگلیکن کہلاتے ہیں اور پروٹسٹنٹ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بعد میں پھر کیتھولک بھی متاثر ہوئے اور ویٹیکن سٹی میں بھی صہیونیت نے دروازے کھول لیے، لیکن جہاں تک صہیونیت کا تعلق ہے تو وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ دجال ظاہر ہوگا اور عیسیٰ مسیح کا نزول ہوگا، پھر اس کے بعد یہ سارے یہودی عیسیٰ مسیح کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب یہ کیونکہ واقعات کی ایک ترتیب ہے، واقعات کی اس ترتیب کو پورا ہونا ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ جیسے ہمارے یہاں واقعات کی ترتیب احادیث میں جو بیان کی گئی ہے، اس ترتیب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ہزارہ سوم کے شروع میں ایسا ہوگا یا انہی سالوں میں ایسا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے بڑے بڑے علماء، مسلمانوں کے بڑے علماء کا احساس یہ ہے، کچھ ان کے اندازے ہیں، کچھ جو جمل کے حروف ہیں ان سے کچھ انہوں نے اندازے لگائے ہیں کہ 2022، 23 یا 24 میں دنیا میں بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ اس بڑے واقعے کی ترجمانی پھر یہ ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اور حضرت مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، سب قریب قریب دور کی باتیں ہیں، اور ان دونوں کے اتفاق کی بنیاد پر دجالی نظام کا پوری دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ تو ہمارے یہاں یہ نہیں طے ہے حدیثوں کی روشنی میں کہ کون سا سال ہوگا اور ہزارہ سوم ہوگا یا اس کے بعد ہوگا، لیکن جو لوگ بھی اندازے لگاتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 22، 23، 24 یہ بہرحال ایسا وقت ہے جس میں بہت دھماکہ خیز صورتحال ہونے والی ہے۔ یہاں تک کہ رامپور میں عبداللہ طارق صاحب ہیں، جن کا بڑا مطالعہ ہے ہندوازم کا اور ہندو لٹریچر کا، انہوں نے ایک موقع میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی کہ بہت سے ہندو پنڈت، سنت، مہنت بھی یہ مانتے ہیں کہ 2023 یا 24 میں پوری دنیا میں دھماکہ خیز صورتحال ہوگی۔ اب وہ بالکل واضح بات تو نہیں کر پاتے، بلکہ بعض سنتوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی عربی شخص ظاہر ہوگا جو پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہدی کا ایک تصور ان کے یہاں بھی موجود ہے کسی نہ کسی اجمالی شکل میں، اور یہودیوں کے یہاں تو بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس کا